اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں عطا کیا اللہ کے حکم سے، وہ اتنا مبارک، اتنا بہترین، اتنا لاجیکل ہے، اور اسی لیے بار بار ہم ایک جملہ کہتے ہیں کہ دین فطرت ہے۔ اور بہت سے توہم، بہت سی سپرسٹیشیس جو ہمارے مائنڈ میں چیزیں تھیں، وہ سب کلیئر کی ہیں دین اسلام نے۔ اور یہی فرق ہے اسلام اور اس سے پچھلے مذاہب کا، کہ لوگوں نے خود ساختہ نظریات بنا رکھے تھے، اس میں مبالغہ بھی کر لیا تھا، اس میں بہت زیادہ کمی بیشی بھی کر دی تھی۔ تو اللہ کے پیارے حبیب نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ اصل دین کیا ہے، اصل احکامات کیا ہیں، عبادت کیا ہے، عمل کی اہمیت کیا ہے۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ کوئی بھی مہینہ، جو 12 مہینے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تخلیق فرمائے ہیں، ان میں سے کوئی بھی مہینہ، اس سے ریلیٹڈ نہ کوئی قرآنی آیت اور نہ کوئی حدیث مبارکہ ایسی آپ کو کبھی بھی ملے گی جس میں بتایا گیا ہو کہ یہ دن یا یہ مہینہ یا یہ گھڑی یا یہ ہفتہ اس میں کوئی نحوست ہے یا کوئی بھاری پن ہے یا اس میں کوئی خیر شر ہے یا یہ خیر سے محروم ہے۔ تو اس بات کا ہمیں بہت زیادہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کوئی ایسا تصور نہیں، اور اسپیشلی جب بات سفر کی آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفر ولا حامہ، سفر کی نحوست کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو کوئی گھر پر مکان پر الو بیٹھ جایا کرتا تھا اور اس سے بدشگونی لے لیا کرتے تھے کہ اب نحوست ہو جائے گی، اس گھر میں موت ہو جائے گی، ابھی بھی لوگوں کے دماغوں میں ہوتا ہے کہ کہیں پر کتوں کے بولنے کی آواز آ رہی ہے، کہیں بلیاں رو رہی ہیں، کہیں گھر میں کوا آ کر بیٹھ گیا ہے، کہیں تو فلاں بات ہو جائے گی، فلاں اس میں نحوست ہو جائے گی، فلاں برائی ہو جائے گی، یا شیشہ ٹوٹ گیا ہے یا دودھ ابل گیا ہے تو اس میں کوئی برائی ہے، کوئی شر ہے۔ پریکٹیکلی کسی چیز کا کوئی نقصان نظر آ رہا ہے تو اس کو اوائڈ کیا جائے گا، لیکن یہ نحوست لینا انفیکٹ یہ اسلام کے احکامات کے خلاف ہے، بلکہ اللہ نہ کرے اگر ہم نے ایسی کوئی بات سوچی تو ہم گناہ کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ تو کوئی اس بات کی حقیقت نہیں ہے کہ سفر کا مہینہ یا کوئی بھی دین اسلام میں مہینہ وہ نحوست یا بے برکتی والا یا بھاری ہے، جی بلکہ اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ تعلیمات دیکھتے ہیں، تاریخ اسلام کا جائزہ لیتے ہیں، آپ جانتے ہیں کتنی بڑی فتح تھی فتح خیبر، جس میں مولا علی کرم اللہ وجہہ کی بہت بڑی شان ہمیں نظر آئی، ہمیں آپ کی کرامت نظر آئی کہ آپ نے باب خیبر کو کیسے اکھاڑ پھینکا۔ تو وہ بھی سفر کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دختر کا جو نکاح ہوتا ہے، بعض روایات میں بتایا جاتا ہے کہ سفر کے مہینے میں مولا علی کرم اللہ وجہہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ بڑے بڑے جید صحابہ کرام، معروف صحابہ کرام، جن کو عشرہ مبشرہ میں بھی شامل کیا گیا، جن کو جنت کی بشارتیں بھی دی گئیں، ان کے قبول اسلام کے جب واقعات آپ پڑھتے ہیں تو ان میں سے ایک بڑی فہرست ہمیں ملتی ہے جو ماہ سفر میں جنہوں نے قبول اسلام کیا۔ تو ماہ سفر میں تو بڑے خیر کے واقعات ہوئے ہیں، فتوحات حاصل ہوئی ہیں مسلمانوں کو، اہل ایمان کو ایمان کی شہادت دینے کی توفیق ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں اضافہ ہوا ہے، اسلام کو اس سے ایک طرح سے سمجھ لیجئے اسٹرینتھن کیا ہے انہوں نے، اسلام کو سپورٹ ملی ہے۔ تو کوئی برائی نہیں بلکہ خیر ہی خیر سفر کے مہینے سے مشروط ہے۔ اور جیسا میں نے عرض کی کہ دین اسلام میں فضائل والے مہینے تو آپ کو ملیں گے کہ اس مہینے یا اس دن میں فضیلت ہے، لیکن ایسا کوئی ریفرنس نہیں ملے گا کہ فلاں دن میں کوئی خدا نخواستہ نحوست ہے یا اس میں کوئی شر ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں کوئی کسی دن میں کوئی نحوست ہے، کوئی شر ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کسی دن میں شر یا نحوست نہیں ہے، بلکہ اس دن میں نحوست ہے جس دن تمہارا کوئی کار خیر، کوئی نیکی آسمان کی طرف اٹھائی نہ جائے۔ تو لوگوں کو اس بات سے نحوست ڈھونڈنی چاہیے کہ آج میں نے کون سے اچھے کام کیے ہیں، کیا مجھ سے آج کوئی نیکی ہوئی؟ اگر میں یہ دیکھتی ہوں کہ آج تو میں نے کوئی کار خیر نہیں کیا، آج تو میں نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، آج میں نے اللہ کے کسی حکم کو معاذ اللہ پورا نہیں کیا، آج میں نے فرائض ادا نہیں کیے بلکہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، تب تو آپ فکر کریں کہ یہ میرا آج کا دن جو تھا وہ لٹرلی نحوست والا تھا، کیونکہ اس میں خیر کرنے کی مجھے توفیق نہیں ہوئی۔ لیکن لوگوں کو اپنے عمل کی فکر کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ فلاں دن، فلاں گھڑی، فلاں چیز میرے لیے ان لکی ہے یا اس میں کوئی نحوست ہے، اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ جو تکلیف نصیب میں ہے
اللہ کی طرف سے ہے وہ آ کر رہے گی، اور جو راحت نصیب میں ہے اللہ کی طرف سے ہے، کوئی آپ تک پہنچنے سے اسے نہیں روک پائے گا۔ یہ بھی بات مشہور ہے عوام میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت طویل عرصے تک بیمار رہے، اور ماہ سفر گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں تندرست ہوئے، پھر آپ نے غسل فرمایا، پھر آپ بازار کی سیر کے لیے تشریف لے گئے۔ ان سب روایات کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی اس کا پروف ہمیں نہیں ملتا۔ اسی بات روایت کو بیس بنا کر لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ مردوں کے لیے بڑا بھاری ہوتا ہے یہ دن، یہ سفر کے دن اور مہینے، اور اس کے لیے وہ بہت گھبراتے بھی ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ کوئی ان روایات کی حقیقت نہیں ہے۔ باقی غسل کرنا یہ تو ویسے ہی مسنون ہے، اچھی بات ہے، اس سے صحت ہے، اس سے صفائی ہے، اور اسلام طہارت کا اور نظافت کا مذہب ہے، وہ تو آپ کو ویسے ہی ہمیشہ کہتے ہیں اپنے ہائیجین کا خیال رکھیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ مگر کسی ایک دن کے لیے یا یہ سوچنا کہ ایک طویل عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے تھے، اور اگر اتفاق سے کوئی سفر میں بیمار ہو جائے تو اس کا سبب سفر تو نہیں ہوگا۔ بیماری اور جو مرض ہے اور جو تندرستی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تبھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں میرا رب مجھے شفا عطا فرماتے ہیں۔ تو کوئی ایسی دل میں ان شکوک و شبہات کو رکھنا انفیکٹ گناہ کا باعث ہے۔ ان کی وجہ سے ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو سکتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کے بجائے من گھڑت باتوں یا سنی سنائی باتوں پر زیادہ عمل کیا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ کوئی ایسی روایت اس مہینے کی جس میں نحوست لی جا رہی ہے یا بدفعلی یا یہ کوئی اس کی حقیقت کسی پروف سے دینی لٹریچر میں آپ کو کہیں کوئی ریفرنس مستند اس سے ریلیٹڈ نہیں ملے گا۔ یہ بہت عام رجحان ہم نے دیکھا کہ خواتین ایک پرٹیکولر نمبر بھی اکثر جگہوں پہ تو 313 مرتبہ سورہ مزمل پڑھی جاتی تھی، کہیں یہ پریکٹس ہوتی تھی کہ آٹے کی گولیاں بنائی جاتی تھیں، اس پہ سورہ مزمل 313 دفعہ پڑھ کر، اور پھر اس کو کہتے تھے کہ مچھلیوں کو کھلا دیں۔ اچھا، جب آپ پوچھتے ہیں کہ بھئی اس میں آپ کی نیت کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو مچھلیاں وہ کھا جائیں گی تو مردوں پہ جو بلائیں اترتی ہیں 70,000 یا 40,000 مختلف جو روایات عوام الناس میں مشہور تھیں وہ ٹل جائیں گی۔ پہلی بات تو آپ یاد رکھیے کہ قرآن پڑھنا، قرآن پاک کی کوئی بھی آیت مبارکہ، کوئی بھی سورہ پڑھنا یقینی طور پر خیر کا باعث ہے، لیکن یہ پرٹیکولر نظریہ بنا کر کہ یہ نحوست والا مہینہ ہے، اس میں بلائیں اتریں گی، مردوں پر بھاری ہو جائے گا، ہم اگر 313 مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں گے تو وہ بلائیں اتریں گی، یہ نظریات دین اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ سورہ مزمل پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، جتنی دفعہ چاہیں پڑھیں، سفر میں بھی پڑھیں، سفر کے بعد بھی پڑھیں، اس سے پہلے بھی پڑھیں۔ اور اس کے سوا جہاں تک صدقہ و خیرات کرنے کی بات ہے تو مچھلیوں کو گولیاں کھلانے کے بجائے، مچھلیوں کی خوراک کا میں پہلے بھی عرض کرتی ہوں ہمیشہ سمندر میں ہی اللہ نے انتظام کیا ہے، ہمیں حکم ہے انسان کو کھلانے کا۔ یہ جو لوگ کووں کو کھلا رہے ہیں، گوشت کاٹ کر تقسیم کر رہے ہیں، چیلوں کو کھلا رہے ہیں، یہ سارے ان کے خود ساختہ نظریات ہیں۔ یہ جو جانور ہیں، یہ جو پرندے ہیں، جو درندے ہیں، جو حشرات ہیں، جو پانی کی تہوں میں ہیں، ان سب کی خوراک اللہ تعالیٰ نے مہیا کر دی۔ انسان کو بھی رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن انسان کا انسان سے تعلق بنانے کے لیے، اس میں احساس بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ کو زیادہ عطا کیا، تو دیکھا کہ کیا یہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں اور شکر کرتے ہیں، اور کچھ کو کچھ کم دیا اور دیکھا کہ کیا یہ صبر کرتے ہیں۔ تو ہمیں جو کرنا ہے، آپ مساکین کو صدقہ کیجئے، کھلائیے، اور یہ بلائیں اور آزمائشیں تو صرف سفر میں نہیں، پورے سال ہر گھڑی ہمارے اعتراف میں آزمائشیں بلائیں رہتی ہیں۔ یہ معاذ اللہ مطلب نہیں کہ نحوست رہتی ہے، مطلب آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ صدقہ اور ہمارے نیک اعمال ان کو ٹال دیتے ہیں، اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے صدقات رد البلاء، صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے۔ حتیٰ کہ صدقہ اور بلا آپس میں لڑتے رہتے ہیں، پھر صدقہ اس بلا پر، یعنی بلا سے مراد آزمائش، وہ اس پر غالب آ جاتا ہے۔ تو آپ صدقہ کیجئے، خیرات کیجئے، ضرورت مندوں کو کھلائیں، کسی بھوکے کا پیٹ بھریں، نہ کہ آٹا اس کی گولیاں بنا کے سمندر میں ڈالیں اور اس میں مزید پولیوشن میں بھی اضافہ ہوگا، اور بھی کئی ایسے مسائل ہوتے ہیں۔ تو بس نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ بھاری مہینہ تھا، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اگین میں نے جو عرض کی کہ کیوں ماہ سفر میں ہی صرف، ماہ سفر کے بعد بھی، یہ تو زندگی میں جس دن توفیق ہو، صحیح بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے نا کہ انسان کے جوڑ جوڑ پر صدقہ واجب ہے، جس دن کہ سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ تو روزانہ اپنی کیپیسٹی میں، اپنی بساط کے مطابق جتنا صدقہ کر سکیں وہ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کی کہ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ صدقات
آنے والی آفتوں کو رحمتوں میں بدل دیتے ہیں، مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں، اللہ کی رضا کا سامان بن جاتے ہیں۔ تو یہ سوچ کر جس دن جتنی توفیق ہو صدقہ اور خیرات کرتے رہیے۔